अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको देसी मीडिया जर्मनी में। और मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मैमूना हाशमी, और आज एक और नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल काफ़ी हद तक ये सुनने में आ रहा है कि जी तलाकों का रेशो ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा घर में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे होते हैं, और साथ में मियाँ-बीवी आपस में जो हैं वो कम्युनिकेशन उनको प्रॉब्लम होती है, उनको ये पता नहीं होता है कि जी यहाँ आ गए हैं तो यहाँ पर अपनी लाइफ को किस तरह से गुज़ारा जाए। तो ये सब कुछ बातें जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है एक सोशल वर्कर को, जो कि बर्लिन से ताल्लुक़ रखती है और काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम करती हैं एज़ अ सोशल वर्कर। तो मैंने सोचा कि आज उनसे पूछा जाए कि वो अपने नज़रिए के मुताबिक अपने केसेस जो वो जिनको डील करती हैं, उनके हिसाब से उनको क्या लगता है कि किन चीज़ों को ख़वातीन ज़्यादा देखें या किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो मर्द हज़रात हों, चाहे वो ख़वातीन हों। तो मैं अपने प्रोग्राम में इनवाइट करती हूँ नादिया मजीद साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम नादिया मजीद, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ठीक-ठाक। या आज मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, बेसिकली वो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, और वो टॉपिक है कि आजकल जो नए कपल हैं जो कि जर्मनी आते हैं शादी होके, या पाकिस्तान में भी तलाक का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये समझ में नहीं आता कि कमी कहाँ पर है। हम कभी हालात को दोष दे देते हैं, कभी जो है सोचते हैं कि नहीं जी उस वक़्त मोहब्बत की शादी हो गई थी, इस वज़ह से अब ख़त्म हो गई है। या हम डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, टेंशन का नाम दे देते हैं, ससुराल वालों का नाम दे देते हैं। तो आज मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है, और इस जो एक बहुत ही अहम टॉपिक है, इस पे मैंने सोचा कि आज बात करी जाए, और आप इसमें हमारी हेल्प करें, हमारी कम्युनिटी को बताएँ कि क्यों तलाक का रेशो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? देखिए वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, मगर मैं समझती हूँ जो सबसे बड़ी वजह है वो है नाशुक्री करना। हमें पता ही नहीं चलता, मगर हम बहुत ज़्यादा नाशुक्री करते हैं। शोहर इतना कर रहा है, इतना कर रहा है अपनी बीवी से, मगर उसे नज़र ही नहीं आ रहा होता। और बीवी इतना करती है, इतना करती है कि शोहर थैंकफुल ही नहीं होता, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किस माहौल से उठकर यहाँ आए हैं, यहाँ इतनी अच्छी जगह पर आ गए हैं, यहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, यहाँ की मेडिसिन, यहाँ के लोग, यहाँ की स्टडी, इतना कुछ होने के बावजूद हम नाशुक्री कर रहे होते हैं। आप देखेंगे कि जिन घरों में नाशुक्री होती है वहां तलाकें होती नजर आती हैं, मगर जिन घरों में आप देखेंगे शुक्रगुजारी होती है वहां तलाकें होती नजर नहीं आती। तो मैं समझती हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो नाशुक्री करना है, कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं नजर आते। मैंने कुछ बातें सोसाइटी में महसूस की हैं, वो ये है कि यहाँ पर आके कुछ मर्द हजरात, कुछ खवातीन जो है वो बहुत ही कंजूसी करती हैं। ठीक है, जो मर्द हैं वो अपनी बीवी की, अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। और कुछ खवातीन में देखा गया है जिनको उनके हस्बैंड पैसे देते हैं, वो बहुत ज्यादा फजूल खर्च होती हैं, कि बहुत ज्यादा विंडो शॉपिंग के लिए चले गए, बाहर घूमने चले गए, फजूल खर्ची की, दावतें हो रही हैं, पार्टीज हो रही हैं, और वो पैसों का गलत फायदा उठाती हैं, गलत तरीका उनका होता है। हम जवानी का बेहतरीन टाइम जो है वो हम गुजार देते हैं पैसा बचाने में और कंजूसी करने में, और बुढ़ापे में हम बीमार पड़ जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में तकरीबन 30 से ज्यादा इंटरनेशनल कंट्रीज में टूर किया है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेविंग भी की है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में भी मैंने इन्वेस्टमेंट की है। और मैं समझती हूँ कि जिन लोगों के पास, जिन कपल्स के पास अगर पैसा है तो वो उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, नहीं कि सिर्फ पैसा जोड़ने में लगा दें
اور دوسرا میں ایک اور چیز میں دیکھتی ہوں کہ جو بہت سارے ہسبینڈ ہیں وہ یہاں آ کر بھی ان کی ساری توجہ جو ہوتی ہے پاکستان میں ہوتی ہے، وہ جو کماتے ہیں وہ پاکستان میں ہی بیچتے ہیں، وہ یہاں پہ بہت زیادہ کنجوسی سے جی رہتے ہیں۔ نادیہ، میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ ایز اے سوشل ورکر بھی کام کرتی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ جرمنی میں کیا بلکہ باہر پاکستان میں بھی اگر کچھ خواتین کو ضرورت ہوتی ہے ہیلپ کی تو آپ وہ بھی کرتی ہیں، مگر میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جرمنی میں جتنی خواتین کے ساتھ کام کیا یا جتنی خواتین کی ہیلپ کری، ان میں کامن پرابلم آپ کو کہاں نظر آئی؟ مجھے بہت ساری خواتین میں سب سے زیادہ جو پرابلم نظر آتی ہے وہ ہے سیلف لو کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہیں پاکستان کی اسپیشلی، ان میں سیلف لو نہیں ہے، وہ اپنا خیال ہی نہیں رکھتی، وہ اپنے نہ دھیان رکھتی ہیں، اپنے پہناؤ کا دھیان نہیں رکھتی، اپنے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتے، اپنی لک کا دھیان نہیں رکھتی ہیں، وہ ساری توجہ جو ہے وہ گھر کے کاموں میں یا ہسبینڈ پہ لگا دیں گی یا پھر باہر کے کاموں میں لگا دیں گی، مگر میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے سیلف لو کرنا، خود سے پیار کرنا، خود کی ہابیز کو جانے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ گرو نہیں کرتی، وہ نئی چیزیں نہیں سیکھ پاتی ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے ہمارے ہسبینڈ جو ہیں جب انہیں دوسری عورتیں جو ہیں ان میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو ان کا رجحان ان کی طرف زیادہ ہونے لگتا ہے۔ مجھے آپ کی بات سے اندازہ یہ ہوا کہ یہاں پر خواتین کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، جو جھگڑے کی میں کہتی ہوں میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو شادی کے بعد بالکل چھوڑ دیتی ہیں اور سمجھ لیتی ہیں کہ جی اب ہماری شادی ہو گئی ہے، اب ہمارے بچے ہو گئے ہیں، تو اب ہمارا کام صرف گھرداری کی حیثیت سے۔ اور یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے بتایا یہ جرمنی میں نہیں، پاکستان میں اگر ہم ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ خواتین جو ہے ٹوٹلی گھریلو ہیں، ان کو مطلب باہر کے کام وغیرہ جو ان کے گھر میں نوکر چاکر یا مرد حضرات کرتے ہیں، مگر جرمنی میں رہتے ہوئے اگر آپ اس طرح کی خواتین دیکھتی ہیں تو آپ ہماری خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گی اس جگہ کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کر سکیں اس معاملے میں؟ ماشاءاللہ کافی ایجوکیٹڈ فیملی سے یہاں پر خواتین آتی ہیں اور جابس بھی کر رہی ہوتی ہیں، مگر یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس پوائنٹ کے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو گرو کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی ایکسرسائز پہ دھیان دیں، اپنی ہیلتھ پہ دھیان دیں، اپنا کھانا پینا بہتر کریں، ٹھیک ہے، سوشل ورک بنے، اگر سوشل ورک نہیں بنتے تو چیزوں کو سیکھیں، کم از کم بہت سی خواتین ہیں جن کو یہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے، وہ بالکل ہی صرف بچوں میں اور گھرداری میں لگ جاتی ہیں، تو انہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو گرو کرنا چاہیے، چیزوں کو سیکھنا چاہیے اور اپنی لک پہ بھی دھیان دینا چاہیے۔ بہت سی خواتین آپ دیکھتی ہیں شادی کے بعد ان کے بہت ساری جو ان کے 2 بچے ہی ہوتے ہیں مگر وہ اپنے ہیلتھ کا، اپنی موٹی ہو جاتی ہیں، اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھنا، گندی بنی رہنا ہے، حامد گھر پہ آیا ہے تو کھانا وانا اسے سب کچھ دے رہی ہیں مگر خود خوبصورت اور پیاری نظر نہیں آئیں گی، جبکہ وہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ بہت سی خواتین میں نے ایسی دیکھی ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، مگر یہاں پہ آ کے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں، صرف گھرداری بچوں پہ لگ جائیں گی، حامد کو دیکھیں گی مگر خود پہ نہیں۔ تو دیکھیں جب ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو دوسرے بھی ہمارا خیال نہیں رکھتے، جب ہم اپنی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو دوسرے بھی ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، تو حامل جو ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اپنا آپ چھوڑ دیا اس نے، اس کی انٹرسٹ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، اسے وہ لڑکی جس سے وہ اتنی محبت سے بیاہ کے لایا تھا وہ اسے نظر ہی نہیں اس میں آتی۔ اچھا نادیہ، یہاں پر عموماً یہ پرابلم بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر ہم خواتین سے کہتے ہیں کہ جی آپ گروم کریں اپنے آپ کو، اپنی
पर्सनैलिटी को डेवलप करें और अपने आप को टाइम दें, जिम जाएँ, अपने आप को थोड़ा-सा स्लिम करें या जो भी मैं कहना चाहूँगी। मगर बाज़ दफ़ा जो होता है उनका एक बड़ा अच्छा जवाब सुनने को मिलता है कि जी हाँ, हमें इजाज़त नहीं होती है, हम नहीं जा सकते या हमें महाना खर्चा नहीं मिलता है कि हम अपने ऊपर खर्च कर सकें। इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगी? देखिए अगर हस्बैंड इजाज़त नहीं दे रहा तो बहुत सारे तरीके होते हैं, वो कर सकता है बंदा। जैसे कि वॉक करना, ठीक है? हम लंबी वॉक पे जा सकते हैं, ठीक है? हम घर पे एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। मैं खुद एक अरसा जिम नहीं जाती थी। आप यकीन जाने मेरे 4 बच्चे हैं और मैं जिम नहीं गई। मैंने घर में एक्सरसाइज़ की। अब तो टीवी, मीडिया इतना कुछ टीवी में, यूट्यूब में मिल जाती है एक्सरसाइज़ की आपको वीडियोज़, वो निकाल के जब हस्बैंड घर पे नहीं है, बच्चे घर पे नहीं हैं, तो आप वो घर में एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप डाइट कर सकती हैं। देखिए बहुत सी खवातीन हैं वो मीठे का ख्याल नहीं रखती हैं, इतना मीठा खा रही होती हैं, इतना खा रही होती हैं कि उन्हें उन्हें परवाह ही नहीं होती है कि वो उन पे कितना बुरा इसका असर पड़ेगा। मेरे ख्याल से उन्हें वो वॉक कर सकती हैं, वो घर में कर सकती हैं आराम से। तो दूसरा वही बात आ जाती है कि जब हमारे मजहब में भी ये कहा गया हुआ है, बहुत ज्यादा बार बार अब तो ये बात कही जा रही है कि जब हस्बैंड आपका घर आए या छुट्टी वाला दिन हो, तो एक लेडी को चाहिए, एक वाइफ को चाहिए अच्छा सा तैयार हो। सिर्फ वो देखे खाना बनाएगी, बच्चों को देखेगी, घर भी साफ कर रही होती है, मगर वो खुद तैयार नहीं होगी। हस्बैंड तब एक औरत की इज्जत करता है जब वो अच्छे से तैयार हो, खूबसूरत नजर आए, फिर उसके साथ मिलके खाना खाए या आप छुट्टी वाले दिन कहीं बाहर जाएं, तो उसकी वो जो वैल्यू है वो उसको ज्यादा वैल्यू देगा, उससे ज्यादा उसकी एक मोहब्बत बढ़ेगी। तो इससे उनका रिलेशन स्ट्रांग होता है, मियाँ बीवी एक दूसरे के क्लोज होते हैं इस तरह। तो ये हाँ। बहुत ही जरूरी है अगर कोई देखिए, समझे मैं तो। जैसे कि अभी आपने बताया कि खवातीन को अपने लिए टाइम देना चाहिए और अपने आप को ग्रूम करना चाहिए और घर-बार को भी देखना चाहिए, हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना चाहिए। बैलेंस आप लेके। जी, हाँ। जैसे बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम कहते हैं कि जी टाइम ही नहीं मिलता हमें तो हम घर में इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है, हम कहाँ जाएँ भई? हम घर में आधा घंटा अपने लिए नहीं निकाल पाते। तो ये क्या मतलब ऐसा क्यों होता है कि हम अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, चाहे उसमें मर्द हज़रात भी हों, चाहे ख़वातीन भी हों। मतलब मैं तो कहती हूँ कि घर दोनों से मिलके बनता है। आप देखें कि भई अगर मर्द भी चाहे तो वो भी अपने आप को थोड़ा-सा बीवी से कह-कह के अपनी बात मनवा सकते हैं कि जी मुझे ऐसा पसंद है, वो इस तरह रहें, इस तरह नहीं, तो बीवी बड़े शौक से कर लेती है, मगर बाज़ दफ़ा देखने में आता है कि मर्द हज़रात खुद इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि वो अक्सर और बेशतर इस चीज़ से ये नहीं कह पाते अपने पार्टनर से। तो आप इस जगह क्या कहना चाहेंगी दोनों के लिए एक हम क्योंकि इस जगह बात कर रहे हैं दोनों की, मर्द की भी और औरत की भी, कि दोनों को जब घर चलाना होता है तो इसका असर अगर खुदा ना ख़ास्ता ये लड़ाई झगड़े की सूरत इख्तियार कर जाता है, तो इसका असर बच्चों पे क्या पड़ता है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है कम्युनिकेशन गैप। हाँ, बिल्कुल, ये वो जी, हम जो मियाँ बीवी हैं, हम यहाँ आके बहुत सी लेडीज हैं वो भी जॉब करने लग जाती हैं, मगर मेरे ख्याल में ज्यादा जो पाकिस्तानी है वो जॉब नहीं करती, वो घर पे है। हाँ, तो फिर घर पे होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जो लाइफ एक बना ली है, फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए जा रही है, घर में आना जाना इतना ज्यादा बढ़ा लिया होता है कि वो जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते। उनका जो एक क्वालिटी टाइम होता है जिसमें उन्हें चाहिए कि एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझें, उसमें वो मोबाइल पकड़ लेते हैं। बीवी बैठी हुई है उस सोफे पे मोबाइल पकड़ा, इस सोफे पे बैठा हुए हैं हस्बैंड साहब, तीसरे सोफे पे आप देखेंगे कि बच्चा बैठा हुआ है। तो वो जो क्वालिटी टाइम उन्हें मिलता है, 2 दिन की, देखें यहाँ पे जर्मनी में 2 दिन की छुट्टी लाजमी हर बंदे को होती हाँ, है, वो होती है बिल्कुल, बिल्कुल सैटरडे हाँ, संडे। बिल्कुल, इसका वो भरपूर फायदा उठा सकती हैं। अच्छी सी चाय बनाए, कोई मीठा बना ले, उसके पास बैठे और अपनी बातें करे और ज्यादा सुने। मैं कहती हूँ बीवी को चाहिए वो अपने हस्बैंड की ज्यादा सुने। और मैं बताती हूँ हस्बैंड को इतनी जरूरत होती है
کہ وہ کسی کو سنائے. تو جب بیوی اس کی بہترین اس کی دوست بن سکتی ہے، اس کی فرینڈ بن کے اس کی باتیں سنے گی، تو آپ یقین جانیں وہ اس کی ہر بات ماننے لگ جائے گا. ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ اگر بیوی کوشش کرے تو وہ بہت جلدی وہ بیوی کے ساتھ لگ جاتے ہیں. یہ بات سچ ہے. بہت سے مردوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں. اور بیویوں کو دیکھا جاتا ہے وہ خواتین جو خاص نظر بھی نہیں آتی، خاص کوئی خوبصورت بھی نہیں ہوتی ہیں، مگر دیکھا گیا ہے کہ مرد ان کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا ایسا کرتی ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے ان میں؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوتی ہے. اور انڈرسٹینڈنگ سب سے زیادہ تبھی بنتی ہے جب ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، ہم اپنے پرابلم بتاتے ہیں اور اگلے کے پرابلم سنتے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گی، میں ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ خواتین جو ہے وہ جب بھی ان کے ہسبینڈ گھر پہ ہوتے ہیں یا ان کا کوالٹی ٹائم ہوتا ہے چھٹی والا، تو اس میں صرف پرابلمس کی باتیں شیئر کرتی ہیں کہ یہ ہو گیا، پیسوں کی پرابلم، پاکستان کی پرابلم، مطلب دوسرے لوگوں کی باتیں کریں گی. انہیں اپنی باتیں کرنی چاہیے اور انہیں جوکس کرنے چاہیے. اپنے حامد کے ساتھ گیمز کھیلو، جوکس کرو. کہیں ہالیڈے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہالیڈے پہ چلے جاؤ، مگر ہر وقت ہوتا ہے نا سیڈ گفتگو سے پرہیز کریں. اس چیز سے بھی مرد آپ سے دور ہوتا ہے. ہمارے اندر جو ہے نا برداشت نہیں ہے. دیکھیں جو ہوتی ہے نا ایک عورت، ایک بیوی، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ہسبینڈ کو وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو پسند نہیں ہیں. تو بہت سی چیزوں میں دیکھیں جو بیوی ہے نا اسے پہل کرنی پڑتی ہے، اسے گھر کا ماحول ایسا بنانا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے زیادہ خواتین جو پاکستانی خواتین کی بات کریں، زیادہ خواتین جو ہے نا وہ ہاؤس وائف ہیں، تو انہیں پھر ایسا ماحول بنانا چاہیے. خاص کر کے میں بات کر رہی ہوں ویکینڈ میں، چھٹی والا دن جو ہوتا ہے، کہ اس میں نا وہ اس طرح کا ماحول بنائے، پرسکون ماحول، کہ جس میں جو بچہ اگر رو رہا ہے، ہسبینڈ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ اس طرح کا ماحول بنائے کہ بچہ جو ہے نا وہ اسے چپ کروا دیا جائے یا دوسری طرف لے جائے. بہت سی خواتین ہیں بچہ اگر رو رہا ہے تو وہ رونے دیتی ہیں، اس کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ چڑ رہا ہے، اسے پسند نہیں ہے، اسے شور اچھا نہیں لگ رہا، تو وہ اس کی نا کیئر نہیں کرے گی، وہ اس کو رونے دیں گی. روتا جا رہا ہے بچہ، اینڈ میں آ کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ غصے میں آ جائے گا، چڑ جائے گا. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ بچوں پہ بھی برا اثر پڑ رہا ہے. آپ کا ایک دن تھا، کوالٹی ٹائم تھا، وہ بھی خراب ہو رہا ہے، آپ کا چھٹی والا دن خراب ہو گیا. اور اس طرح سے جو بیوی ہے وہ اس کا دن بھی خراب ہو گیا. تو اگر چھوٹی چھوٹی ہم چیزوں پہ اگر ہم خیال رکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، تو ہماری لائف جو ہے بہت اچھی اور پرسکون ہو سکتی ہے. بہت اچھی آپ نے بات کری کہ ہم بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم بعض دفعہ بالکل نہیں سوچتے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے. ہم بعض دفعہ جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ تیار ہونے کا عمل ہے، کہ انسان تیار ہو جب ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہو، یا اس کی پسند ناپسند کا اندازہ ہو کہ بھائی کیا چیز پسند ہے، کیا چیز پسند نہیں ہے، یا پھر یہ کہ بچے جس وقت ڈسٹرب کر رہے ہیں تو اس وقت وہ دیکھ سکے کہ بھائی اس وقت مجھے اپنے شوہر کو ایک پرسکون ماحول دینا ہے. تو یہ بہت ایسی میں کہتی ہوں ایسے پوائنٹس ہیں جن کو اگر ہماری بہنیں جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ اگر اپنے اوپر عمل کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں ان چیزوں کو، تو مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مرد حضرات کے لیے کیا ایسی چیز ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا ان کو ہم کیا میسج دے سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ مرد جو ہے ان کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ بچوں کی پرورش کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے، جبکہ یہ غلط ہے. بیوی کی ذمہ داری ہے مگر خاوند کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت جو بزی مرد ہیں ان کو بھی جب ٹائم ملے تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں، انہیں باہر لے کے جائیں، ان کے ساتھ گیمز کریں، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں. اور دوسرا یہ کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے سامنے پلیز کر کے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کے سامنے مت جھگڑیں، کیونکہ آپ یقین جانیں اس چیز کا آپ کے بچے پہ بہت برا اثر پڑے گا. وہ بیمار پڑ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما بہت خراب ہو سکتی ہے.
اور تھرڈ بات جو والدین جو ہیں، جو پیرنٹس جو ہیں، جو اپنے اپنے بچوں سے اپنے ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی گریز کریں، کیونکہ بچہ جو ہے جب وہ بڑا ہوگا تو یقین جانے وہ آپ دونوں کی رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے جو آج کل میں زیادہ خراب ہو رہے ہیں، ان کی مین وجہ جو میں سمجھتی ہوں وہ ہے اکیلا پن۔ تو پلیز اپنے بچوں کو اکیلا مت چھوڑیے، ان کو موبائل آپ نے لے کے دیے ہوئے ہیں، ٹی وی لے کے دیا ہے، سہولیات دی ہوئی ہیں، مگر انہیں آپ کی سخت ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، ان کو ٹائم دیجیے، ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں، ان کو پوچھیں کہ ان کا اسکول میں کیسا ٹائم گزرا، کسی کے ساتھ پرابلمس تو نہیں ہے، باہر کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کریں۔ میں اس میں کیا کرتی ہوں کہ میں اپنا جو ٹائم ہوتا ہے ہمارا چھٹی والا دن، میں اس میں ایک اچھی سی سویڈش بناتی ہوں، سب میرے بچے بڑے ہیں، سب سے کہتی ہوں اپنی اپنی پسند کی سویڈش بنائیں، اور پھر ہم نے نا وہ رکھا ہوتا ہے دن موویز کا نا، کہ کھینو ٹھاک کہتے ہیں نا، کہ ہم اس میں نا مووی کوئی اچھی سی سلیکٹ کرتے ہیں بچے اور مووی دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں ہم اس سے پہلے مووی دیکھنے سے پہلے ہم سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں گپ شپ لگاتے ہیں، سب کی پسند کی سویڈش ہوتی ہے، اور پھر بعد میں ہم کوئی ایک مووی سلیکٹ کر کے تو اکٹھے مووی دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھیں، آپ بھی اس طرح سا کچھ سوچیں کہ آپ کیا اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ڈنر پہ جا سکتے ہیں، آپ واک پہ جا سکتی ہیں شام کو اپنے بچے کے ساتھ۔ تو کرنا بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دھیان دینا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ بہت سی خواتین جو کہتی ہیں کہ وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتی، وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتی، یا فلاں کام نہیں کر سکتی۔ اگر آپ یہ چیزیں ایک کاغذ پہ لکھ لیں، اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ میں نے یہ کام آج کے دن کرنے ہیں، تو آپ آسانی سے وہ سارے کام کر پائیں گی۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس وقت نادیہ آپ نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں اور جو ہمارے سننے والے ویورز ہیں ان کے لیے بھی یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، چیزوں کو اپنے اوپر اور اپنی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا، یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کروں گی اس وقت نادیہ کا کہ انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت مجھے دیا، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کے بچے بھی ہیں اور اس وقت آپ کا ٹائم اپنے گھر کے لیے ہوتا ہے، مگر آپ نے ہمارے ویورز کے لیے دیا۔ تو بہت شکریہ نادیہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔